اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ راجپوت ہیں۔ راجپوت کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں اور ہندوستان میں ان کی سلطنت آخر کیوں ختم ہو گئی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ہرشا جو کہ وردھن خاندان کا ایک عظیم حکمران تھا، اس کی وفات کے بعد ہندوستان میں بدنظمی پھیلی اور لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اسی زمانے میں راجپوت بھی اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انفرادی تہذیب کی بنیاد بھی رکھی۔ ڈاکٹر اسمتھ کے مطابق ان لوگوں کی سلطنت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ 7ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک کا جو دور ہے وہ راجپوت دور کہلاتا ہے، یعنی یہ کوئی 500 سال بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں مزید یہ بتایا جاتا ہے، جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے، بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں اور یہ کھچتری حکمرانوں کی اولاد تھے، اور وجہ ان کی بہادری کی یہی بتائی جاتی ہے کہ اسی وجہ سے یہ لوگ کتنے بہادر تھے اور اپنے نام اور اپنی عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک اور نظریہ جو کہ ان کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ نظریہ کم کہانی زیادہ لگتی ہے، وہ یہ کہ جس زمانے میں ہندوستان میں لادینیت پھیل گئی تھی، یعنی لوگوں نے ہندو مذہب کو اور جو دیگر مذاہب تھے، مذہب کی تعلیمات کو اگنور کر دیا تھا، اور اس زمانے میں ایک شخص جس کا نام پرشرام تھا، اس نے تمام مذہبی لوگوں کو قتل کروا دیا تھا۔ تو چند لوگ بچ گئے تھے جو کہ کسی پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے اور وہیں پر روپوش ہو گئے۔ تو ان کو اپنے خدا کی جانب سے، جس کو وہ خدا مانتے تھے اپنے بنائے ہوئے مذہب کے مطابق، اپنے خدا کی جانب سے ان کو یہ اشارہ ملا، حکم ملا کہ ایک آگ روشن کی جائے، ایک پاک آگ۔ تو وہ روشن کی گئی، اس کے اندر سے 4 بہادر نکلے اور وہ 4 بہادر پہاڑی سے اترے اور انہوں نے اس دور کے ناپاک حکمرانوں کو قتل کر دیا، اور انہی 4 بہادروں سے راجپوتوں کے 4 خاندان وجود میں آئے، یعنی پرمار، پریہار، چالوکیا اور چوہان۔ ایک اور نظریہ ان کی اصل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جس کو ذکر کرنے والا کرنل ڈاٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں غیر ملکی حملہ آوروں کی اولاد تھے۔ وہ کون سے غیر ملکی حملہ آور تھے؟ اس نے کہا کہ سیتھن، ہون، شاکا، کشان وغیرہ، یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے کبھی ہندوستان پر حملے کیے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کی اولاد تھے۔ پھر جب یہ یہاں پر آئے، انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو پھر ہندو مذہب بھی انہوں نے اختیار کر لیا۔ بد امنی کا جب دور ہوا اور بد انتظامی پھیل گئی، انتشار پھیل گیا، تو اس زمانے میں انہوں نے ایک مقام پیدا کیا، ہندو تہذیب کے علمبردار بھی بنے اور ہندو قوم کے اس طرح یہ لوگ رہنما بن گئے۔ تو یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اگر ان کی خوبیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، شاہ سواری میں، گھوڑ سواری میں اور تلوار بازی میں ان کا ہندوستان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، میزبان بھی ہوا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو فنون میں بھی، علم میں بھی دلچسپی تھی، ادب میں، لٹریچر میں، موسیقی میں۔ ان کے یہاں باقاعدہ یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا، موسیقار ہوا کرتے تھے جو کہ خاندان کے تعریف میں جو ہے وہ قصیدے سنایا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ پینٹنگ میں بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے معاشرے میں چائلڈ ہوڈ میرج کا بھی معاملہ تھا، یعنی بچپن میں شادیاں کر دیا کرتے تھے، لیکن جو اعلیٰ خاندان کی ان کی عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ خود اپنے شوہر کا انتخاب کرتی تھیں۔ لو میرج کہہ لیں آپ اس کو۔ سوئمبر کی جو رسم جس کا ذکر میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کیا تھا، وہ یہی تھی کہ کوئی مقابلہ یا کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا تھا اور وہ اس میں کسی بہادر کا یا جس کو وہ پسند کرنا چاہتی تھی، اس طرح وہ سلیکٹ کرتی تھی۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو میں نے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو ان کے ہاں جوہر کی رسم ہوتی تھی۔ جوہر کی رسم کا مطلب یہ کہ عورت جو ہے، اس بات کو اب لکھنے والوں نے مختلف انداز میں لکھا ہے، بہرحال عورت جو ہے اپنے شوہر کے بعد، یا یوں کہہ لیں آپ اس کو کہ عورت کا شوہر اگر مر گیا تو اس کا زندہ رہنا اپنے شوہر، اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد ایک برا تصور کیا جاتا تھا، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی بالکل ہی عزت ختم ہو جایا کرتی تھی، اور جو کہ اپنی سوسائٹی میں وہ دیکھتی ہوگی، اسی لیے وہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جلا دینا اچھا سمجھتی تھی کہ میرا زندہ رہنا ہی بیکار ہے، اب تو مجھے بھی اس کے ساتھ جل کر مر جانا چاہیے۔ تو ایک جان گئی تو دوسری بھی، یہ ایک عجیب رسم تھی
اور ایک ظلم بھی تھا. بہرحال وہ اس کو کوالٹیز میں اس طرح شمار کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ان کی پاک دامنی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ان کی عصمت کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ ان کی خوبیاں تھیں. اچھا، جب خوبیاں تھیں تو وقت گزرا تو برائیاں بھی ان میں تھیں. وہ برائیاں ہی تھیں جن کی وجہ سے ان کی سلطنت تباہ ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان میں جو سب سے زیادہ خطرناک برائی تھی وہ غرور تھا. یہ اپنے علاوہ دوسرے حکمرانوں کو، دوسری قوموں کو اور آپس میں بھی بہت زیادہ اس برائی میں مبتلا تھے. جیلس بھی بہت ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کاسٹ سسٹم، کہ ذات پات کا جو معاملہ تھا کوئی ان کے ہاں برابر نہیں تھا، بلکہ اونچا نیچا وہ مرتبہ جو ان خود بنایا ہوا ہے وہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کی بربادی کی وجہ بنی. جاگیردارانہ نظام ان کی سوسائٹی میں تھا، معاشی تباہی کی وجہ وہ بنا. سیاسی اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو یہ سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے. کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی. مختلف راجاؤں نے مختلف علاقوں پر حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں اور وہ اپنی اپنی حکومتیں چلاتے تھے. اور حال یہ تھا کہ اپنے علاوہ جو ہے دوسرے کو کمتر سمجھا جاتا تھا. ایک ریاست کے لوگ ہیں تو وہ دوسری ریاست کے لوگوں سے، بلکہ یوں کہہ لیں آپ، ایک راجا جو ہے دوسری راجاؤں سے، جبکہ وہ بھی انہی کے مذہب کے ہوا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے. ان کے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو دہلی پر یہ حکومت کرتے تھے. دہلی میں، اجمیر میں، یہ ساری راجپوت ریاستیں تھیں کسی زمانے میں. کنوج میں، کندھار، گجرات، بنگال، میواڑ، یہ مشہور نام ہے. اور یہ مالوا پڑھا جاتا ہے، ایک ورڈ ہے اس میں، وہاں پر ان کی حکومت ہے. یہ ہرش کے زمانے کے بعد بہت ساری راجپوت ریاستیں قائم ہوئی ہیں. اسی طرح اگر مزید بات کی جائے کہ ان ریاستوں میں کون سے مشہور حکمران تھے، ان لوگوں کا مقابلہ مسلمانوں سے ہوا تھا. اب جب ایسی برائیاں کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائیں، حسد، جلن، جیلسی، تو پھر وہ قوم مضبوط نہیں رہ سکتی. حکمرانوں کا جو زندگی گزارنے کا انداز تھا وہ بہت اعلیٰ تھا. جو خوشحال لوگ تھے، جہاں اس زمانے کے بیوروکریٹس، ان کی زندگی شاندار ہوا کرتی تھی. عوام بہت محنتی تھی، کاشتکار بھی تھی، زمین بھی ان کی اچھی تھی، لیکن جو پیداوار ہوا کرتی تھی، پیداوار بھی زیادہ ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ زرخیز زمین اور محنتی لوگ، لیکن اس پیداوار کا بہت بڑا حصہ راجا پر خرچ ہو جایا کرتا تھا، اس کے ناز نخروں پر. اب اس وجہ سے عوام کے پاس جو بچا کچا پیسہ رہتا تھا وہ بجٹ ناکافی ہوا کرتا تھا. عوام کا ان کے حکمرانوں کو بھی کوئی خیال نہیں تھا، وہ صرف اپنے عیش میں مست تھے. جنگیں بہت ہوتی تھیں ان کی، ایک دوسرے سے، کبھی اس راجا نے اس علاقے سے جنگ لڑنی ہے، آپس میں بھی لڑتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جنگ پر اخراجات زیادہ لگتے تھے، راجا پر بھی خرچہ بہت ہوتا تھا، پھر اس کی رانیاں بھی ہوا کرتی تھیں. عوام کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، عوام کی حفاظت کا، ان کی ترقی کا یہ سوچتے نہیں تھے اس زمانے میں جب یہ عیش و عشرت کی زندگی، اور جو وقت بچ جاتا تھا پھر وہ شراب و کباب کی محفلوں میں گزرتا تھا. میزبانی کی جہاں تک بات ہے وہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ برائیاں ان میں عام ہو گئیں. پرتھوی راج کا آپ نے نام سنا ہوگا. پرتھوی راج کا مقابلہ محمد غوری سے ہوا تھا، شکست ہوئی پھر اس کو. کوروج پہ بھی مختلف راجپوت خاندانوں نے حکومت کی ہے. راجہ آنند پال، یہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کا باج گزار تھا، مطلب ٹیکس دیا کرتا تھا. اسی طرح جے چند راٹھوڑ نے بھی کافی نام کمایا. پرتھوی راج اور ایک اور راجہ، پرتھوی راج کا پورا نام تھا وہ پرتھوی راج چوہان، اور ایک جے چندر راٹھور، یہ دونوں آپس میں کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے. لیکن ان میں حسد اس قدر زیادہ تھا کہ یہ بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. کندھار کی ریاست کے حکمرانوں میں جے پال کا نام آتا ہے، آنند پال کا نام آتا ہے. اور اس کے علاوہ مالوا کی اگر بات کی جائے تو اس خاندان کا راجہ بھوج وہاں پر راجہ تھا، بڑا علم کا قدردان تھا. کہا جاتا وہ اشعار بھی کہا کرتا تھا، اور وہ اس دور کا اسکالر بھی تھا، ان کے مذہب کے مطابق ہوگا. اسی طرح اور دیگر ریاستوں کی بات کی جاتی ہے. میواڑ کی ریاستوں نے راجپوتوں کے کئی رہنما پیدا کیے ہیں، مثلا رانگا سانگا جسے بابر نے شکست دی تھی، اور اسی طرح مہارانا پرتاپ جسے اکبر نے ہلدی گھاٹ کی لڑائی میں شکست دی تھی. ایک اور نام دکن میں کے حوالے سے آتا ہے، وہاں پر بھی بہت ساری راجپوت ریاستیں قائم ہوئی تھیں. تو بہرحال اتنی ریاستیں تھیں، اتنا رقبہ تھا، ان کے خاندان اتنے تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
ان کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی اور یہ کس قدر توانا ہوں گے اس دور میں، لیکن ان کا اتحاد قائم نہیں رہ سکا، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکے۔ حسد نے ان کو برباد کر دیا، جالسی نے ان کو برباد کر دیا، عیش و عشرت کی زندگی نے ان کو برباد کر دیا۔ اور پھر جب مسلمانوں کا ایک طوفان ان کے سامنے آیا تو وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنے والے لوگ تھے، اس دور کے مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جو ذات پات کو نہیں جانتے تھے، سب ان کے یہاں برابر ہوا کرتے تھے۔ اگر لیڈر نے اچھا لباس پہن لیا یا اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ کوشچن اٹھایا کرتے تھے۔ عین لڑائی میں گر آ گیا وقت نماز، قبلہ روح ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ تو معاملہ مسلمانوں کا تھا، ان کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عوام کا مطلب یوں سمجھنا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان کا جو حال ہوا ہے اور ان تمام ریاستوں کا جہاں پر ظالم حکمران ہیں، ہم میں ان میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، بس ریلیجن کا فرق ہوگا، لینگویج کا فرق، کلچر کا فرق ہوگا، لیکن جو برائیاں ان میں تھیں شاید ان سے دو ہم میں زیادہ ہی ہوں گی۔ تو یہ تھا جناب، اور پھر ہوا کیا کہ جب ہم طوفان بن کر ان کے سامنے آئے تو پھر ان کا شیرازہ بکھر گیا، ان کا ہر راز فاش ہو گیا، ان کی طاقت ختم ہو گئی، اور پھر یہ مفتو ہو گئے۔ اور مسلمان جو ایک شاندار نظام لے کر آئے تھے، جن میں محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، سلطان محمود غزنوی کا نام آتا ہے، شہاب الدین غوری کا نام آتا ہے، انہوں نے جا بجا راجپوتوں کو شکستیں دیں اور بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت عمل میں آئی، اور تاریخ پاک و ہند میں اسلامی حکومت کا پھر آغاز ہوا۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ ظالم حکمرانوں کے انڈر میں زندگی گزار رہے تھے، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، ان کی آپس کی لڑائیوں نے ان کو برباد کر دیا تھا، انہیں اسلامی سلطنت کے سائے میں ایک ایسا ٹھنڈا سایہ ملا جس میں انہوں نے ترقی کی۔ اگرچہ ان کا مذہب کچھ اور تھا، لیکن ان کو انسان ہونے کے اعتبار سے ڈیل کیا جاتا تھا اور ان کو پورا امن دیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں تک رکھتے ہیں، ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے حوالے سے بات آ گئی ہے تو اس وقت ہندوستان کی کیا حالت تھی سیاسی اعتبار سے اور اکانومیکلی اور سوسائٹی کس حال کو پہنچی ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور اس سے ریلیونٹ ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔